الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نبيت سنة الاعتكاف الحمدللہ 1430 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 19ویں تراویح ادا کرنے کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ محلہ سوداگران سبزی منڈی باب المدینہ کراچی میں بے شمار معتکفین اور عاشقان رسول جمع ہیں۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، مدنی چینل پر اس کا اجرا ہے اور دنیا کے مختلف ممالک میں ہم پر امید ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اسے سننے کے لیے گوش بر آواز ہوں گے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، معلوم ہوگا عرض کرنے کی سعی کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ریکارڈڈ سوالات کا سلسلہ جاری ہے، آئیے ریکارڈڈ سوالات ہی سنتے ہیں۔ سوال سنا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، میرا نام محمد حنیف قادری رضوی ہے، میں مسقط عمان سے بات کر رہا ہوں۔ پاپا جان، الحمدللہ مدنی چینل سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ موبائل پہ بھی جو ہے اس کی سروس آ جائے کہ کسی طرح اس کا سافٹ ویئر جسے آئی ٹی کے شعبہ اس کا نکال لے تاکہ ہم ہر وقت جو ہے مدنی چینل سے وابستہ رہے موبائل کے ذریعے، کیونکہ موبائل ہمارے پاس 24 گھنٹے ہوتا ہے اور یہاں انٹرنیٹ کی سہولت بھی رہتی ہے۔ تو ایک تو آپ کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، دوسرا عرض یہ ہے کہ پاپا جان کے ایک سوال ہے کہ کیا جو مدنی چینل پر اسلامی بہنیں دیکھتی ہیں تو ان کا دیکھنے پر کوئی مطلب وہ مسئلہ مطلب کوئی گرفت ہے یا نہیں، مطلب یہ طرح سوال تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے میں مجھے بھی آپ کا اگر آپ ایک قطرہ بھی مل گیا تو ہم لوگوں کا بیڑا پار ہے، تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی باعمل مبلغ دعوت اسلام بنائے۔ مسقط سلطنت عمان سے صاحبان نے ٹیلی فونک تاثرات و سوال ریکارڈ کروائے تھے۔ اس میں ایک تو انہوں نے موبائل پر مدنی چینل کو جاری کرنے کا مطالبہ یا مشورہ دیا ہے، تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ یہ کوشش کی گئی ہے اور بعضوں نے ہم کو یہ تسلی بھی دی ہے کہ انشاءاللہ کوئی سی صورت ہو جائے گی اور موبائل فون پر بھی
انشاءاللہ مدنی چینل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا. ان کا جذبہ ہے کہ پھر یہ ہر وقت مدنی چینل ساتھ رہے. موبائل فون تو صحیح ہمارا بس چلے تو ہم ہر دل میں مدنی چینل اتار دیں، مگر اپنی چلتی ہی نہیں، کیا کریں. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں، آپ بھی دعا کریں، دعا بھی کریں کہ یہ سلسلہ موبائل پر بھی آ جائے اور انٹرنیٹ پر تو ہے الحمدللہ، اور بھی جتنے بھی صورتیں ہیں مدنی چینل بچے بچے کے پاس آ جائے کہ مدنی چینل انشاءاللہ مدینے لے جائے گا اور مدینے سے آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں انشاءاللہ. دوسرا سوال انہوں نے اسلامی بہنوں کے لیے کیا ہے کہ آیا اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں؟ نہیں. تو اس کا میں نے بارہا مسئلہ عرض کیا ہے اسلامی بہنوں کے تعلق سے. تو اسلامی بہنیں بھی مدنی چینل دیکھ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ مسئلہ ہے کہ غیر مردوں پر ان کی نظر پڑے گی، اور غیر مردوں کو دیکھنے کے تعلق سے ان کے لیے کچھ قیودات ہیں. اصل ایک قید ہے، اور وہ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جزئیہ بہار شریعت جو کہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے اشاعتی مکتبۃ المدینہ کی چھاپی ہوئی ہے بہار شریعت 16واں حصہ. اس میں سے صفحہ نمبر 86 سے مسئلہ نمبر 6 جسے حضرت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مولانا امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے فتاوی عالمگیری کے حوالے سے نقل کیا ہے، وہ یہ عورت کا مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے جو مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے. اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت نہیں پیدا ہوگی، اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے. تو مرد اجنبی کی طرف نظر کرنے کا عورت کے لیے وہی حکم ہے جو مرد کی طرف، یعنی مرد کو دیکھ سکتا ہے تو اسی طرح عورت غیر مرد کو دیکھ سکتی ہے. اچھا، اور یہ مرد کی طرف نظر کرنے کا حکم ہے. تو اس میں جہاں مرد کو دوسرے مرد کو دیکھنے سے دل میں ہیجان پیدا ہو، لذت پیدا ہو، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جیسے امرد حالانکہ مرد ہے، اس کو دیکھنے سے اگر دل میں لذت کی کیفیت ہوتی ہے، برا خیال پیدا ہوتا ہے، تو اب مرد کو اس نظر سے دیکھنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. امرد کو دیکھنا یا کسی بھی مرد کو دیکھنا جبکہ یہ چیز پیدا ہوتی ہو، اور اگر یہ چیز اس کے دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتی تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اسی طرح عورت اگر غیر مرد کو دیکھنے میں اس کو کوئی ایسی چیز پیدا نہیں ہوتی تو دیکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر شبہ بھی ہے، جیسے کہ مرد کو دیکھنے میں شک بھی ہے کہ میں دیکھوں گا تو مجھے یہ چیز پیدا ہو سکتی ہے، تو اب بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، شبہ ہو جب بھی. تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ وہ اگر اس کو اس کا شک بھی ہو کہ مرد کو دیکھے گی تو دل میں یہ چیز پیدا ہوگی تو ہرگز نظر نہ کرے. تو اب اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھنے میں بس اپنے دل پر غور کریں کہ ان کے دل کی کیفیت کیا، کیونکہ یہ دل کی چھپی ہوئی بات ہے، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے جذبات کیا ہیں. تو اب چلیے جذبات درست ہیں، اچھے ہیں، دیکھ رہی ہے. دیکھتے دیکھتے اچانک معاذ اللہ